السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں بافرط محبت درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کاش طیبہ کی میں زمیں ہوتا، کاش طیبہ کی میں زمیں ہوتا، پھر تو مجھ میں بھی کوئی مکی ہوتا۔ کاش طیبہ کی میں زمیں ہوتا، پھر تو مجھ میں بھی کوئی مکی ہوتا، دن میں 100 سلام کر آتا، دن میں 100 سلام کر آتا، گھر جو میرا وہیں کہیں ہوتا، گھر جو میرا وہیں کہیں ہوتا۔ اور یہ دیکھیں کہ میرا مرنا بھی اور جینا بھی، میرا مرنا بھی اور جینا بھی، جو بھی ہونا ہے سب وہیں ہوتا۔ میرا مرنا بھی اور جینا بھی، جو بھی ہونا ہے سب وہیں ہوتا۔ مر کے ہوگا حساب جینے کا، مر کے ہوگا حساب جینے کا، اس پہ سب کا اگر یقین ہوتا، اس پہ سب کا اگر یقین ہوتا۔ اور یہ دیکھیں کہ اس کے در کا فقیر ہے چشتی، اس کے در کا فقیر ہے چشتی، جس کے در پر نہیں ہوتا، جس کے در پر نہیں ہوتا، اس کے در کا فقیر ہے چشتی، جس کے در پر نہیں ہوتا۔ اب چونکہ شعراء کرام بھی اب دیکھ کر پڑھنے لگے ہیں، اناؤنسر بھی دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو پھر خطبہ حضرات یاد کیوں کریں؟ اس لیے آپ چند شعر سن لیں۔ ہم بھی محبوب خدا رکھتے ہوئے شعر میں، اچھا، کہ ہم ابھی ناظم اجلاس نے وہ شعر کی گزارش کر دی ہے کہ ہم گدائی میں بھی شاہی کی ادا رکھتے ہیں، ہم گدائی میں بھی شاہی کی ادا رکھتے ہیں، ہم خدا رکھتے ہیں محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہم گدائی میں بھی شاہی کی ادا رکھتے ہیں، ہم خدا رکھتے ہیں محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم غلامان نبی رحمت عالم کے طفیل، ہم غلامان نبی رحمت عالم کے طفیل، بعد مرنے کے بھی انداز بقا رکھتے ہیں، بعد مرنے کے بھی انداز بقا رکھتے ہیں۔ شاید آ جائیں کسی سمت سے نوری کرنیں، شاید آ جائیں کسی سمت سے نوری کرنیں، اس لیے دل کے دریچے کو کھلا رکھتے ہیں، اس لیے دل کے دریچے کو کھلا رکھتے ہیں۔ اور ظہور جب بھی خیال درے جانا آیا، ظہور جب بھی خیال درے جانا آیا، دل کو نظروں کو عقیدت سے جھکا رکھتے ہیں، دل کو نظروں کو عقیدت سے جھکا رکھتے ہیں۔ چند شعر منقبت کا دیکھیں کہ عطا ہوا ہے جسے ایک جام امجھر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے امجھر شریف پر کئی آپ نے منقبت سماعت فرمایا ہے کہ عطا ہوا ہے جسے ایک جام امجھر کا، طواف کرتا رہا صبح و شام امجھر کا، طواف کرتا رہا صبح و شام امجھر کا۔ اور یہ دیکھیں کہ قسم خدا کی بروز قیامت تا امروز، کھلا ہوا ہے در فیض عام امجھر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شعر دیکھیے کہ لبوں سے چومنے چوکھٹ ولی بھی آتے ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ. لبوں سے چومنے چوکھٹ ولی بھی آتے ہیں. اب اس کے بعد نہ پوچھو مقام امجھر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد نہ پوچھو مقام امجھر کا. گناہ گاروں پہ بارش ہو گئی ولایت کی. نوازنا تو ازل سے ہے کام امجھر کا. سبحان اللہ. نوازنا تو ازل سے ہے کام امجھر کا. عطا ہوا ہے جسے ایک جام امجھر کا. طواف کرتا رہا صبح و شام امجھر کا. حضرات محترم، وقت اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ اشعار پڑھے جائیں اور پھر اس کے بعد ایک تفصیلی گفتگو ہو، اس لیے کہ ہمارے بعد ایک شاعر رہ گئے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی بے چینی کو دیکھ کر اناؤنسر صاحب نے ہمارا اعلان کر دیا. ابھی ایک آواز جسے نیاز کمالی کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آل رسول اولاد علی سید ریحان میاں صاحب قبلہ تشریف رکھے ہوئے ہیں. آپ حضرات نے اگر دل جمعی کا مظاہرہ کیا تو یہ بھی خطاب فرمائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر جو سنا ہے اور جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہترین خطاب حضرت اللہ مولانا مفتی مشرف رضا صاحب قبلہ کا آپ نے سماعت کیا، جو وقت کے اعتبار سے، وقت کے لحاظ سے، وقت کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے. یقیناً انسان کے لیے سب سے قیمتی دولت وقت ہے. میں جب حضرت کا خطاب سن رہا تھا تو ایک بات ہمیں یاد آ گئی مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی، مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہفتے میں ایک دن کھانا کھاتے تھے. ہفتے میں ایک دن کھانا کھاتے تھے اور دن بھر میں 2 یا 3 گھونٹ پانی پیتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ ہفتے میں ایک دن کھانا کھاتے ہیں اور دن بھر میں 2-3 گھونٹ پانی پیتے ہیں. کیا یہ مجاہدہ ہے کہ مشاہدہ ہے کہ زہد ہے؟ آخر یہ ہے کیا؟ کہا کہ یہ کچھ ہے نہیں، میں ہفتے میں ایک دن اس لیے کھاتا ہوں اور پانی کم اس لیے پیتا ہوں کہ نہ مجھے بیت الخلا جانے پائے اور نہ مجھے استنجا کرنا جانے پڑے. اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسا گم ہو جاتا ہوں کہ استنجا کرنا بھی بڑا بھاری پڑتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت بھی بچ جائے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، کہ اگر کھانا کھائیں گے تو رفع حاجت کے لیے جانا پڑے گا، تو وہ وقت بھی بچایا جائے. وہ نہ کھاتے تھے کہ وقت بچایا جائے، اور ہم کھانے کے لیے ہی سارا وقت لگا دیا ہے. سارا وقت ہمارا کھانے کے لیے. آپ دن بھر کے 24 گھنٹے میں صرف جوڑ لیں گے تو پتہ چلے گا سب سے زیادہ وقت ہمارا جو ضائع ہوتا ہے کھانا کھانے میں ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کرلا کے علاقے میں ابھی بہت ساری ہوٹلیں کھل گئی ہیں، عشاء بعد ہمارے نوجوان بچے چلے جاتے ہیں اور فجر کے وقت کھانا کھا کر آتے ہیں. جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی قیادت کے لیے پیدا کیا تھا آج وہ ہوٹلوں میں گزار رہی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ہم انسانوں کے لیے نمونہ یعنی بہترین نمونہ بنایا ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری خصوصیت ہے اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی ہی نمونہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ہر نبی ہر رسول آتے ہیں تاکہ ان کی تقلید کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، ان کے حکم کو مانا جائے، ان کے پیغام کو مانا جائے. لیکن اس کے باوجود ہر نبی نمونہ نہیں بن سکتے. ایک بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں. اطاعت کے لیے ہر نبی، فرما برداری کے لیے ہر نبی، لیکن ہر نبی نمونہ نہیں بن سکتے. یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ نبی ہی نمونہ ہے. آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ نبی نمونہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نمونہ نہیں.
نبی ہیں ان کی اطاعت کی جائے گی، فرمانبرداری کی جائے گی، نمونہ نہیں بن سکتے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بارگاہ عیسیٰ میں یہ گستاخی نہیں ہے۔ حدیثہ علیہ السلام نبی ہیں، جتنے رسول آئے ہیں بھیجے گئے ہیں اس لیے کہ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ لیکن آپ کہیں نمونہ، تو نمونہ تو صرف نبی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نمونہ مان لیں، ہمیں چھوڑ دی، ان کی قوم بھی نمونہ نہیں مان سکتی، اطاعت کر سکتے ہیں، حکم کی تعمیل کرنی ہے ورنہ کافر ہو جائیں گے، نمونہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اگر نمونہ مانا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، تو یہ بتائیے کہ ہم کیسے شادی کریں گے؟ ہمارے لیے شادی کے لیے نمونہ کون ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، تو اب امت شادی کیسے کرے؟ کیا کہتے ہیں؟ اب وہاں حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن اس امت پر اللہ نے اتنا کرم کیا کہ جو کہیں سنو اور پھر جو کریں دیکھو، کرتے جاؤ، سنتے جاؤ، کرتے جاؤ، اس لیے کہ ہم نے جو تمہیں نبی عطا فرمایا ہے میں نے بہترین نمونہ بنا کر فرمایا ہے۔ اب شادی کی بھی ضرورت ہو تم قوم عیسیٰ کے طرح مجبور نہیں ہو، بس نبی کی شادی دیکھو، وہ تمہارے لیے شادی میں نمونہ ہے۔ جب شادی نہیں تو اولاد نہیں، تو پھر جب اولاد ہے تو پھر اولاد کے لیے بھی ہمارے نبی نمونہ۔ اولاد ہو گئی، حسن و حسین پیدا ہوئے، نبی نے عقیقہ کیا، عقیقہ میں میرے نبی نمونہ۔ نظر تو امام حسن حسین پیدا ہوئے، میرے نبی نے کان میں اذان کہی، اذان دینے میں میرے نبی نمونہ۔ اب اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نمونہ مان لیں تو پھر ہم نکاح کے لیے کس کو دیکھیں؟ شادی کے لیے کس کو دیکھیں؟ اولاد کے معاملات کو کیسے دیکھیں؟ نام میرے نبی نے کہا ایسا رکھو، کس کو دیکھیں؟ 7ویں دن عقیقہ کرو، ہم کس کو دیکھیں؟ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو پھر شادی کے لیے نمونہ نہیں، اولاد کے لیے نمونہ نہیں، عقیقہ کے لیے نمونہ نہیں، نکاح کے لیے نمونہ نہیں، اذان کے لیے نمونہ نہیں۔ لیکن جب نبی کی باری آئی تو پھر دیکھو نبی یہاں بھی نمونہ نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، اگر میں سلیمان علیہ السلام کو نمونہ مان لوں، اگر میں سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، میں نمونہ مان لوں، تو وہ تو تخت پر چلتے تھے، ان کی حکومت ہوا پر چلتی تھی، چرند و پرند ان کے ماتحت تھے، وہ تخت پر بلکہ خود تخت پر تھے، اور جو اور تخت والے تھے اس تخت کو بھی منگا لیتے تھے۔ تخت بلقیس کو بھی منگا لیا، اب ہوا پر تخت منگا بھی لیا تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اگر ہم نمونہ مان لیں، نبی ہیں، اطاعت ہوگی، فرمانبرداری ہوگی، نمونہ اگر مان لیں تو آپ تو بادشاہ تھے، غریب کیا کرے گا؟ مفلس کیا کرے گا؟ مفلس کے لیے حضرت سلیمان نمونہ نہیں بن سکتے، غریب کے حضرت سلیمان علیہ السلام نمونہ نہیں بن سکتے، یتیم بیوہ بےکس کے لیے سلیمان علیہ السلام نمونہ نہیں بن سکتے۔ ہاں ان کی قوم پر واجب ہے کہ ان کی اطاعت فرمانبرداری کرے، لیکن نمونہ تو پھر نبی ہیں، نمونہ تو صرف نبی ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ وقت بھی ہو تو میرے نبی نمونہ اس طریقے سے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ ہم تو بادشاہ بنے ہیں تو صرف زمین پہ قدم ہے، میرا نبی تو ایسا بادشاہ ہے جو لامکہ تک گیا، جو لامکہ تک گیا۔ تو بادشاہوں کے لیے نمونہ یہ کہ لامکہ تک پہنچے، فقیروں کے لیے نمونہ یہ کہ معراج کی شب جب نیچے اترے زمین پر آئے تو بلال کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو لامکہ سے زمین پر آئے، عرش سے فرش پر آئے، عرش پر جانا یہ نمونہ ہے کہ جب نبی وہاں گئے آئے کہا ولا فخرا، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی عطا ہے۔ آسمانوں سے اوپر گئے پھر نیچے آئے، بلال کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، یہ غریبوں کے لیے نمونہ ہے، وہ امیروں کے لیے نمونہ۔
میرے نبی نمونہ ہے. میرے نبی پیدائش میں بھی نمونہ ہے. ہمارے نبی پیدائش میں بھی نمونہ ہے. ہمارے نبی بچے کے ولادت اور پھر اس کے بعد ان کی پرورش میں بھی نمونہ ہے. ہمارے نبی کا انداز دیکھیے، چونکہ یہ جشن عید میلاد النبی بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمونہ حیات، آپ کی زندگی آئینہ حیات. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبی عطا فرمائی ہے کہ اس آیت میں مکمل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جلوہ گری ہے. کہیں کچھ ہے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر میرے آقا میں اگر دیکھا جائے تو ہر کچھ موجود ہے. سلیمان علیہ السلام نے تجارت کی. بہت سارے نبی ہیں جنہوں نے تجارت نہیں کی، تو پھر وہ ہمارے لیے نمونہ کیسے ہوں گے؟ نبی نے تجارت بھی کی تاکہ وہ ہمارے نمونہ بن سکے. نبی نے کام بھی کیا، نبی نے سفر بھی کیا، نبی نے فتح بھی حاصل کی، اور نبی نے صلح بھی کی. نبی فتح جب مکہ کا فتح کر رہے ہیں، انداز یہ ہے کہ سر مبارک آپ کے جھکے ہوئے ہیں، لوگ ڈر کے بھاگنا چاہتے ہیں. میرے نبی نے کہا کہ آج سب کے لیے امان ہے، جو پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی گردنیں نہیں اڑائی جائیں گی بلکہ اس کی گردن کو خدا کے سامنے جھکا دیا جائے گا. تو فتح میں بھی ہمارے نبی نمونہ، اور صلح حدیبیہ میں صلح بھی ہمارے لیے بھی نمونہ. بتائیے کہ اتنی ساری خصوصیات کہاں ہے؟ اسی لیے ہر نبی نبی ہیں، منصب نبوت و رسالت تو ہے، لیکن ہر نبی نمونہ نہیں ہے. نمونہ صرف مصطفیٰ جان رحمت ہیں کہ شادی میں بھی نمونہ، نکاح میں بھی نمونہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر کام میں نمونہ. بیٹی کی شادی کرنی ہے، بہت سارے نبی ہیں جن کو بیٹی ہے ہی نہیں ہے، ہمارے نبی کو بیٹی. تو بیٹی کی شادی کس طریقے سے کرنی ہے؟ ہمارے نبی اس میں نمونہ. میرے نبی کے اولاد یعنی لڑکے بچپن میں انتقال کر گئے، تو اللہ نے کہا کہ اس کے لیے نمونہ کیسے ہوگا؟ تو علی کو گھر لے جاؤ تاکہ یہ بھی نمونہ مکمل ہو جائے. علی کو بھیج دیا. بچے آپ کے صاحبزادے بچپن میں انتقال ہو گئے، تو لڑکی کی شادی کے نمونہ ہمارے نبی بنے فاطمۃ الزہرا اور دیگر آپ کی بیٹیاں. لیکن آپ کے بیٹے چونکہ انتقال کر گئے تھے تو اللہ نے ایک راستہ نکالا کہ علی کے علی کو گھر لے جاؤ اور پھر علی کی شادی کرو تاکہ امت کے لیے یہ بھی بن جائے نمونہ. شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، اب لڑکی کو لانا ہے. بتائیے میرے نبی کو کیا جانا پڑتا؟ ہمارے نبی چاہتے تو کسی کو بھیج دیتے. سب تو غلام ہیں، سب تو خادم ہیں، لیکن میرے نبی امام الانبیاء ہو کر خود فاطمۃ الزہرا کو لانے گئے. بیٹی کو بیاہنے میں بھی نمونہ، بیٹی کو لانے میں بھی نمونہ. گئے اور اس حال میں گئے کہ جب گئے تو حضرت علی گھر میں نہیں تھے. حضرت علی گھر میں نہیں تھے. دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا محمد رسول اللہ. فاطمۃ الزہرا آئیں، سلام کیا، اندر بولایا. ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی کئی دن ہو گئے، بغیر تمہارے میں گھر نہیں رہ سکتا. محبت اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن کے لیے گھر چلو. بیٹی کو لانے کے لیے گئے، کہا گھر چلو. تب خاتون جنت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی بھی ہیں اور میرے باپ بھی ہیں. جملہ دیکھیے، آپ میرے نبی بھی ہیں، میرے باپ بھی ہیں، ہر حال میں آپ کا حکم ہمارے اوپر صادر ہے. لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ حضرت علی آ جائیں، ان سے اجازت لے لیں؟ حضرت علی آ جائیں، اجازت لے لیں. میرے نبی اتنے خوش ہوئے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کے پیشانی کو بوسہ دیا، مٹی کی دیوار پر ٹک لگا کر بیٹھ گئے. اب منٹ گزر رہے ہیں، انتظار ہو رہا ہے. کس کا؟ سسر داماد کا انتظار کر رہا ہے. سسر داماد کا انتظار کر رہا ہے. اب دوسرے طرف دیکھیے تو
نبی غلام کا انتظار کر رہا ہے، امام الانبیاء علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت آقا دو جہاں چاہتے تو لے آتے، اس لیے کہ مسئلہ صرف داماد کا نہیں تھا، بلکہ حضرت علی کو تو اپنے گھر میں بچے کی طرح پالا بھی تھا، حق بھی تھا، لیکن چونکہ نبی نمونہ ہیں تو بتانا یہ ہے کہ اگر بیٹا ہو تو شادی اس طرح کرو، اور بیٹی ہو تو شادی اس طرح کرو، اور شادی جب کر چکو تو پھر بیٹی کو لایا کیسے جاتا ہے، نبی اس میں بھی نمونہ ہے، نبی اس میں بھی نمونہ ہے۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے اختلافات اسی میں ہیں۔ نبی انتظار کر رہے ہیں علی کا کہ علی آ جائیں تو پھر ہمیں وہ اجازت دیں گے اور پھر ہم لے کر جائیں گے۔ آج ہمارے ہاں یہ کام نہیں ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص گیا بیٹی کو لانے کے لیے اور داماد نہیں ہے تو کہتا مجھے پوچھنے کیا ضرورت ہے، میں لڑکی کا باپ ہوں۔ آپ بتائیے فاطمہ الزہرا کے باپ سے بھی کوئی بڑا باپ ہو سکتا ہے؟ خاتون جنت سے بھی کوئی بڑا باپ سے بھی کوئی بڑا باپ ہو سکتا ہے؟ نبی کے باپ، فاطمہ الزہرا کے باپ، امام الانبیاء داماد کا انتظار کر کے نمونہ بتا رہے ہیں، دیکھو جب بیٹی کی شادی کر چکو تو پھر تم اپنا بڑاپا نہ دکھاؤ، بلکہ وہ داماد سے اجازت لو، تب اجازت دے تب بیٹی کو لاؤ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے نمونہ اس میں ہے کہ بھی بیٹی کی تربیت کتنی اچھی کی ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ اگر ابا آ گئے تو پھر شوہر کو بھول جاتے ہیں، ابا آئے جو چلے، لیکن خاتون جنت نے بتایا کہ میرے باپ کو اللہ نے قرآن نے نمونہ بتایا ہے، اس لیے مکمل اس پر اترنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ حضرت علی کا انتظار کر لے؟ یہ تربیت ہے۔ حضرت علی آئے، دیکھا حضور تشریف فرما ہیں، تھوڑا گھبرائے، سلام کیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ خبر کرتے، غلام حاضر ہو جاتا، غلام حاضر ہو جاتا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی تم جانتے نہیں کہ بیٹی کے بغیر میرا دل نہیں لگتا ہے، چند دن ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کو لے جاؤں، اجازت ہے؟ اللہ اکبر، امام الانبیاء علی سے اجازت ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ فاطمہ بھی آپ کی ہیں، میں بھی آپ کا ہوں، فاطمہ بھی آپ کی ہیں، میں بھی آپ کا ہوں، جیسا آپ چاہیں ویسا کریں۔ اب اس کے بعد خاتون جنت کو لے کر آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نمونہ ہے کہ اگر زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں ہمارے نبی نمونہ نہ ہو، کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں ہمارے نبی نمونہ نہ ہو، ہمارے نبی نمونہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس فرش گیتی پر آئے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی یہ پوری دنیا میں یوں ہی نہیں منایا جاتا، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ظہور ولادت کی گھڑی اور اس کا سما ہی ایسا تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم جشن عید میلاد النبی منائیں۔ یہ آج کا جلسہ اور جلسے میں کئی مقررین کا بلانا اور پھر ان سے نبی کا ذکر کرانا، یہ یہاں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو حلیمہ سعدیہ کے گھر سے شروع ہوا ہے۔ یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر سے شروع ہوا ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے اور جب حلیمہ سعدیہ گھر لے گئی تو ان کی بیٹی ہیں صوبیہ، جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لیتی، کھلاتی، اور جب میرے نبی کی آنکھ لگنے لگتی تو آپ لوریاں لگاتی۔ سلانے کا بھی انداز تھا۔ جب نبی تشریف لا رہے ہیں، عالم کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لانے والے ہیں، مکہ کے ایک نواح میں ابو عامر نام کا ایک شخص ہے، ابو عامر نام کا ایک شخص ہے، وہ الگ خیمہ لگائے بیٹھا ہوا ہے، رات چاندنی ہے، باہر نکلا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ یکا یک زمین سے آسمان تک انوار و تجلیات سے پرنور پوری فضا ہو گئی، مجلہ ہو گیا، بڑا پریشان ہوا، جب ادھر دیکھا تو دیکھا کہ جو درخت ہیں وہ بھی جھکا جا رہا ہے، جو پتھر ہیں وہ بھی جھکے جا رہے ہیں،
جو اپنا خاص بت عبادت کے لیے اپنے پاس رکھا تھا وہ بت بھی جھکا جا رہا ہے۔ بڑا حیرت و استعجاب میں پڑا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، زمین و آسمان انوار و تجلیات سے مزین کیوں ہیں؟ تو گویا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں کہا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جب دیکھا کہ ادھر درخت جھک رہے ہیں، پتھر جھک رہے ہیں، اس کا بت بھی جھک گیا، تو گویا کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہا جا رہا، کس کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجھنے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ دیکھتے ہیں جھکا جا رہا ہے، پریشان ہوا۔ جب پریشان ہوا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک آواز آئی، گھبراتا کیوں ہے؟ گھبراتا کیوں ہے؟ فرماتا آواز آتی ہے، ولدن بشر، ایک بشر ہے، ایک نبی ہے، النبی، جن کی آمد ہو چکی ہے، جن کی آمد ہو چکی ہے۔ حیرت بڑھی، جب حیرت بڑھی تو ایک آواز اور آئی، کہا الذی ینشق القمر، یہ جو آنے والا ہے وہ ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا حال یہ ہے کہ اگر انگلی اٹھا دے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے۔ پھر ایک آواز آئی، الذی یخاطبہ الشجر والحجر، جو نبی آ رہا ہے۔ تیری حیرت اتنے پر ہے، وہ عالم یہ ہے کہ جب وہ نبی آ رہا ہے، الذی یخاطب الشجر والحجر، اس سے تو درخت بھی بات کریں گے، اس سے پتھر بھی بات کریں گے، شجر و حجر اس سے بات کریں گے۔ اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے۔ اس کی بیوی بھی ساتھ تھی، اس نے کہا کہ جب مخاطب کرنے والا مخاطب کر رہا ہے، بتا رہا ہے، پوچھو کہ آخر وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا نام کیا ہے؟ آواز آئی، اسمہ محمد، ان کا نام محمد ہے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ ابو عامر نے کہا کہ اب گھر کے اندر نہیں چلنا، اب وہیں چلنا ہے جہاں نبی پیدا ہوئے۔ ابو عامر وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر چلنا چاہتے تھے تو ان کی ایک بیٹی تھی جو اپاہج تھی۔ اس نے کہا، باپ تم کہاں چلے؟ کہا کہ مکہ میں نبی پیدا ہوئے ہیں، دیدار کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آخر وہ کیسے ہیں، کہ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، بت یہاں جھکے ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، انوار و تجلیات کی بارش یہاں ہو رہی ہے، پیدا مکہ میں ہوئے ہیں، درخت شجر و حجر یہاں جھکے جا رہے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح وہ بچہ کیسا ہے۔ کہا کہ باپ تم جاؤ گے، میں اپاہج ہوں، میرا پیر خراب ہے، میں اٹھ نہیں سکتی، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، میں کیسے اکیلے رہوں گی؟ ماں نے کہا کہ اے میری بیٹی، کیوں نہیں اسی نور کے صدقے میں دعا مانگ لے، جس کے آنے کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو منور کر دیا ہے، ابھی تک تو ایمان نہ لائی تھی۔ اس نے کہا، اے نور کو زمین و آسمان نے پھیلانے والے، جس نبی کے صدقے میں تو نے نور سے منور کیا ہے، اسی نور کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما دے۔ جانتے ہیں اس کی دعا کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی تو حیرت اور بڑھی کہ صرف جھک ہی نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ اللہ ان کے صدقے میں لوگوں کو شفا بھی عطا فرما رہا ہے، شفا بھی عطا فرما رہا ہے۔ یہ مکہ پہنچے، اب پہنچنے کے بعد حرم کعبہ میں گئے اور کہا کہ بھائی بتائیے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کہا لڑکے تو بہت پیدا ہوئے۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے وہ بتاؤ گھر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ تو اہل مکہ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس گھر میں لڑکا ہوا اس کا نام محمد رکھا گیا ہے؟ کہا مجھے کسی بتانے والے نے بتایا ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نام محمد ہے۔ مجھے کسی نے کہا ہے ولد النبی البشر، جس کا تجھے انتظار تھا وہ لڑکا پیدا ہو چکا ہے، اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے۔ کہا کہ اچھا اگر نام تمہیں پتا چل گیا ہے تو ایک لڑکا یہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، لیکن تمہیں موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو آتا ہے ایک نظر دیکھتا ہے تو اس دروازے سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا ہے، جو ایک بار دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے عبد المطلب نے
اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے. کہا میں بہت دور سے آیا ہوں, میں اسے دیکھوں گا. وہ پورا خاندان ابو عامر کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے گھر پر گیا, دستک دیا. حضرت عبد المطلب آئے, کیا بات ہے؟ کہا آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. ہاں بچہ پیدا ہوا, اس کا نام محمد ہے. کہا اس کا نام محمد ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ اگر میں دکھاؤں تو سارے لوگ پھر جمع ہو جائیں گے. میرے بچے کو دیکھنے کے لوگ لائن اور قطار لگائے ہوئے ہیں, کوئی یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے. کہا کہ سنیے, میرا گھر یہاں نہیں ہے, بہت دور سے میں آیا ہوں, بہت دور سے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں لاتا ہوں. آقائے دو جہاں کو کپڑے میں لپیٹ کر لایا, کپڑے میں لپیٹ کر لایا. جب لپیٹا تو جب لایا تو سب سے پہلے ابو عامر کی نظر حضور کے تلوے پر پڑی. کہاں پڑی؟ تلوے پہ پڑی. غش کھا کر گرا, غش کھا کر گرا. ہوش میں آیا, ذہن کام نہیں کر رہا تھا. کہا کہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے گھر میں چاند اور سورج کو ترتے دیکھ رہا ہوں, چاند سورج کو ترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اسی کی طرف اشارہ کیا گیا, حسن یوسف حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب میں ہر وہ خوبیاں عطا فرما دی تھی جو تمام خوبیاں انبیاء میں الگ الگ عطا فرمائی تھی, اللہ نے تنہا نبی میں عطا فرما دی تھی. کہتے ہیں کہ جب تلوہ دیکھا, کہا کہ اے عبد المطلب ذرا کرم فرمائیے, تلوہ دکھا دیا ہے, چہرہ بھی دکھائیے. تلوہ دکھا دیا ہے, چہرہ بھی دکھائیے. جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹایا, ابو عامر نے چہرہ دیکھا, پھر گرے اور اپنی جان قربان کر دی. مورخین کہتے ہیں جمال مصطفیٰ پر سب سے پہلے جان قربان کرنے والے حضرت ابو عامر ہیں. جان قربان ہو رہی ہے. نبی کا تلوہ دیکھ کر لوگ جان قربان کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ابھی نبی نے اعلان نے نبوت نہیں کیا, بلکہ ابھی تلوہ دیکھا جا رہا ہے اور تلوے پہ جانیں قربان کی جا رہی ہے. نبی دائرہ اسلام میں آیا, پورا خاندان مسلمان ہو گیا. ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا. سب نے کہا کہ اگر یہ نبی ہیں تو یقیناً نبی ہیں, ان کا تلوہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہے. بعد میں بہت ساروں نے جلوہ دے کر مانا نبی ہے. ابو عامر وہ ہیں جو تلوہ دے کر کہا کہ نبی ہے. سب سے پہلے جو دیکھ کر مسلمان ہوا وہ ابو عامر. سب سے پہلے جمال مصطفیٰ پہ جان قربان کرنے والے عامر. سامنے جمال دیکھ کر ایمان لایا, ابو عامر تلوہ دے کر ایمان لایا. نبی کو جب حلیمہ سعدیہ لے کر گئی, اب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر گئی تو ان کی بیٹی جو ہیں اب لوریاں جھلا رہی ہیں. ہمارے ہاں بھی بچے کو لوریاں سلانے کے وقت کچھ عورتیں بولتی ہیں, کچھ گاتی ہیں, اور کبھی کہیں گاؤں میں تو ایسی بات گاتی ہیں جس کا نہ کوئی مطلب ہے نہ کوئی مفہوم ہے, جو منہ میں آیا بول رہی ہیں. لیکن حضرت صوبیہ کیا کہتی ہیں؟ یا ربنا ابقی لنا محمدا. لوریاں دے رہی ہیں میرے آقا کو, جھولا جھلا رہی ہیں, سلا رہی ہیں, اور یوں کہہ رہی یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہو یافعوں و امردا. اے میرے رب میرے بھائی محمد کو سلامت رکھ, اے میرے رب میرے بھائی محمد کو سلامت رکھ. حتی اراہو یافعوں و امردا, یہاں تک کہ میں اسے خوبصورت جوان دیکھوں, میں خوبصورت جوان دیکھوں. حتی اراہو یافعوں امردا ثم اراہو سیدا و مسودا وَأَكْبِتْ عَادَاهُ مَعَوْ مُحَسَّدًا. اے اللہ اسے سلامت رکھ یہاں تک کہ میں جوان مرد دیکھوں. اے اللہ یہاں تک کہ میں قوموں کا سردار دیکھوں, ایسا سردار دیکھوں کہ کوئی انکار نہ کرے, جو دیکھے اس کی اطاعت کرے. یا رب پروردگار اس کے جو ظالم ہیں, جو ظلم کرنے والے ہیں, جو حاسد ہیں, پروردگار انہیں ذلیل و رسوا کر دے.
وَأَكْبِتْ أَعْدَاهُ مَعَهُ مُسَوَّدًا، اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ یہاں سے کیا پتا چلا؟ نبی کی تعریف کرو لیکن جو نبی سے جلن رکھے اسے ذلیل و رسوا کی دعا بھی کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے، ویسا نہیں بولنا۔ حضرت صوفیہ بچپن میں کہہ رہی ہیں جو ان سے جلے، جو ان سے دشمنی رکھے، اے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ اور دیکھیے ان کی دعا کا اثر آج تک ہے۔ حضرت صوفیہ نے جو دعا کی کہ یا اللہ جو ان سے جلے حسد کرے اسے ذلیل و رسوا کر دے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا میں یہ برکت عطا فرما دی کہ اس کا اثر آج تک ہے۔ جس نے جلن کی، حسد کی، بغض رکھا، آج بھی ذلیل و رسوا ہے۔ ایک بہت بڑا مفکر جو گستاخ رسول ہے، اسے کچھ لوگ ذاکر نالائق کے بارے میں جانتے ہیں۔ امریکہ میں ایک شخص یہ کہا کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کے پاس پیسہ تھا، ڈالر وغیرہ آ رہا تھا، تو انہوں نے فوراً جو ٹکٹ کٹایا اور سیدھے امریکہ پہنچ گئے تاکہ ہم کچھ بتا کر انہیں اسلام قبول کر دیں۔ اور جب یہ سامنے گئے اسلام قبول کرانے کے لیے، تو جو اسلام قبول کرنے والا جو یہودی یا کرسچن تھا، اس نے کہا کہ جس اسلام کو ہم قبول کرنے والے ہیں، جس اسلام کو ہم قبول کرنے والے ہیں اور جس مسلمان کی نشانی میں نے پڑھی ہے، وہ تو آپ میں نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ وہ آپ میں نظر ہی آ رہی۔ یہ کیا تھا جو اس انگریز نے اسے کہا کہ آپ میں نظر نہیں آ رہی؟ وہ یہی ہے، وَأَكْبِتْ أَعْدَاهُ مَعَهُ مُحَسَّدًا، اے اللہ جو جلن رکھے اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ جو کہے گنبد خضرا آج بھی ان سے مانگنا ناجائز نہیں ہے حسد بغض کے بنیاد پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا کہ یہاں نہیں بولا کہ وہاں ذلیل کرایا۔ پیسہ لگا کے ذلیل ہونے والا کسی کو دیکھا ہے؟ ٹکٹ کٹا کے ذلیل ہونے والا کا کسی کو دیکھا ہے؟ ٹکٹ کٹایا، پلین سے گیا، وہاں جا کے ذلیل ہو کر واپس آ گیا۔ تو جو کہے گا ذلیل ہوگا۔ اور پھر ایک لوریاں دینے کے بعد کیا کہتی تھی معلوم ہے؟ لوریاں دیتی تھی اور لوریاں دے کر اپنے نبی کو سلاتی تھی، انہیں کھلاتی تھی، انہیں ہنساتی تھی۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ تو ایک حضرت صوفیہ کا مزاج تھا، یہ ان کا مقام و مرتبہ تھا کہ نبی کو کھلا رہی ہیں۔ ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا والوں کی کوئی ضرورت نہیں، جب میں اپنے گہوارے میں لیٹتا تھا تو چاند مجھے کھلاتا تھا، چاند مجھے کھلاتا تھا، میں چاند کو دیکھتا تھا، چاند مجھے دیکھتا تھا، چاند مجھے دیکھتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے، جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے بھائی رضائی بھائی حارث بن حارث، جن کا نام حارث تھا، عبداللہ بن حارث، چونکہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام حارث سعدی تھا، آپ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن حارث۔ تو عبداللہ بن حارث بکریاں چرانے جانے لگے، تو کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے لگے، ان کے ساتھ کچھ اور اشخاص ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ جانتی تھی کہ نبی کی شان کیا ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے، تو ایک بار عبداللہ سے کہنے لگی کہ اچھا یہ بتاؤ جب محمد کو لے کر جاتے ہو تو کیا تم نے کچھ دیکھا ان کے ساتھ؟ کوئی الگ معاملہ دیکھا کبھی؟ کہا کہ ماں میں روز دیکھتا ہوں۔ بیٹی کو بلایا، کہا بیٹی کیا تم نے کچھ دیکھا؟ کہا کہ بیٹی نے کہا کہ ماں میں بعد بتاؤں گا، آج میری باری ہے بکریاں چرانے کے لیے، اور آج میری طبیعت خراب ہے، اس لیے ہم محمد کو لے کر جائیں گے، ہم اپنے حجازی بھائی کو لے کر جائیں گے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی تم بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، جب طبیعت خراب ہے تو پھر محمد کو کیوں لے جانا چاہتی ہو؟ انہیں چھوڑ کر جاؤ، جب تم ٹھیک رہو گی تب انہیں لے کر جاؤ گی۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں میں بیمار ہوں اسی لیے تو انہیں لے جانا چاہتی ہوں، میں بیمار ہوں اسی لیے تو لے جانا چاہتی ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر جب میں اکیلے جاتی ہوں تو بکریوں کی عادت ہے کبھی ادھر بھاگتی ہیں، کبھی ادھر بھاگتی ہیں، کبھی ادھر بھاگتی ہیں، لیکن جب میں محمد کو لے کر جاتی ہوں تو حال یہ ہوتا بکریاں جلدی جلدی چل کر محمد کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں،
جلدی جلدی چر کر آ کر بیٹھ جاتی ہیں تو مجھے بکریوں کو جمع کرنے کے لیے دوڑنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ تھوڑی دیر میں چر کر سب آ کر بکریاں بیٹھ جاتی ہیں، محمد کے چہرے کا دیدار کرتی ہیں، میری بکریاں ذات جلدی چر بھی لیتی ہیں اور ہمیں بکریوں کو جمع کرنے کے لیے محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اپنے عبداللہ بیٹے کو بلایا تو کہا اے عبداللہ بتاؤ کہ تم جب بکریاں چرانے جاتے ہو اور محمد کو لے کر جاتے ہو تو آخر معاملہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ماں معاملہ یہ ہے کہ ان ناخل حجازی اذا وقف بقدمہ، کہتے ہیں کہ ان حجازی وقف بقدمہ، کہتے ہیں کہ یا اے میری ماں یہ میرا جو حجازی بھائی ہے نا، عبداللہ بن حارث محمد رسول اللہ کو حجازی بھائی کہتے تھے، ان ناخل حجازی اذا وقف بقدمہ علی الوادی یخضر لوقتہ، کہتے ہیں کہ اے میری ماں حال یہ ہے کہ جب ہم محمد کے بغیر اپنے حجازی بھائی کے بغیر بکریاں چرانے جاتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھاس کہاں ہے، تو گھاس جہاں نظر آتا ہے بکریوں کو لے جاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جب گھاس ختم ہو جائے تو پھر بکریوں کو دوسری جگہ لے جاتا ہوں، پھر دوسری جگہ تیسری جگہ، اس طریقے سے صبح سے شام تک بکریاں چرتی ہیں۔ لیکن ماں جب سے میرا حجازی بھائی آیا ہے تین آخر حجازی اذا وقف بقدمہ علی الوادی یخضر لوقتہ، معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہم گھاس کو ڈھونڈ کر بکریاں لے جاتے تھے، اب تو حال یہ ہے کہ جب سے حجازی میرا بھائی محمد آیا ہے یہ چلتا جاتا ہے، قدم پڑتی جاتی ہے، گھاس نکلتا جاتا ہے، یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، قدم سے گھاس نکلتا جاتا ہے، بکریاں چرتی چلی جاتی ہیں، بکریاں چرتی چلی جاتی ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں سیر ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، پھر چلے آتے ہیں۔ جانتے ہیں جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب آقا جانے لگے تب سے پورا علاقہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں ہی دودھ لینے آنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ہاں اور لوگ ہیں، اور جگہ جاؤ۔ کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ پہلے ہم دودھ آپ کے ہاں جو لے جاتے تھے غذا کے لیے لے جاتے تھے، لیکن اب ہم غذا کے لیے نہیں لے جاتے، اب ہم دودھ شفا کے لیے لے جاتے ہیں، اب ہم دودھ شفا کے لیے لے جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ پہلے وہ بکریاں جو گھاس چرتی تھی خود سے نکلنے والے گھاس کو چرتی تھی، اب جو گھاس چر رہی ہیں قدم مصطفیٰ سے نکلنے والی گھاس کو چر رہی ہیں، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اندازہ لگائیو بکریوں کی قسمت کو بھی دیکھیے کہ اس گھاس کو چرتی ہیں جہاں سے قدم لگتے ہیں گھاس نکلتا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب یہ سنا تو ان کا ذوق اور بڑھا، ان کا ذوق اور بڑھا، ان کا شوق اور بڑھا۔ کہا کہ اچھا بتاؤ تم اکیلے جاتے ہو کہ اور کوئی دوست احباب جاتے ہیں؟ کہا ہمارے محلے کے دوست بھی جاتے ہیں۔ کہا کسی کو بلاؤ ذرا اس سے بھی سنے میرے بیٹے کے بارے میں کیا کہتا ہے، ذرا اس کا بھی تو سنے کہ محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوسرے جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خطیب کو بلایا، اس نے پیارے نبی کے بارے میں بیان کیا، شوق بڑھا تھا، آپ نے کہا کہ ایک خطیب کو اور بلاؤ تاکہ سنے یہ خطیب نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک جلسے میں کئی خطیب کو بلانا یہ آج کی رواج نہیں ہے بلکہ حلیمہ سعدیہ کے آگن کی رواج ہے۔ صحن حلیمہ میں بیٹے سے سنا، بیٹی سے سنا، کہتے ہیں بتاؤ کوئی اور بھی جاتا ہے؟ کہا میرا ایک دوست ہے وہ بھی جاتا ہے۔ کہا جلدی بلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حارث باہر گئے، ایک دوست کو پکڑ کے لائے، کہا چلو میری ماں بلا رہی ہے۔ کس لیے بلا رہی ہے؟ وہ حجازی بھائی کے بارے میں پوچھنے رہی ہے، حجازی بھائی محمد کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ دیکھو ہم نے تو بتا دیا ہے، اب تم بھی بتا دو جو تم نے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ پکڑ کر لائے، کہا اے لڑکے بتاؤ کہ جب تم میرے بیٹے کے ساتھ جاتے ہو اور میرا یہ بیٹا محمد حجازی بھائی جب تمہارا جاتا ہے کیا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، کہا میں نے بھی دیکھا ہے۔ بالفاظ دیگر دوسرا مقرر کھڑا ہو گیا، بالفاظ دیگر دوسرا مقرر کھڑا ہو گیا، بالفاظ دیگر دوسرا شاعر کھڑا ہو گیا، دوسرا نعت خواں کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ کہا اذا جاء الى البئر، کہا کیا؟ اذا جاء الى البئر ونحن نسقي الاغنام يحل الماء الى فم البئر،
کہا کہ اے میری ماں، اے حلیمہ سعدیہ، جب ہم پہلے جاتے تھے تو چڑھتے چڑھتے دھوپ کی تپش میں بکریاں پیاسی ہو جاتی تھیں، انہیں شدت سے نڈھال ہو جاتی تھی، تو پھر ہم کیا کرتے تھے؟ کنویں کے پاس جاتے تھے، اور کنویں کے پاس جانے کے بعد ڈول سے پانی نکالتے تھے، اور پھر پانی نکال کر بکریوں کو پلاتے تھے۔ لیکن اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ اذا جائلہ فمل بعیری، جب ہم اب کنویں کے پاس جاتے ہیں، وَنَحْنُ نَسْقِي الْأَغْنَامَ، کس لیے؟ تاکہ ہم پیاسی بکریوں کو پانی پلا دیں۔ یحل الماء الی فم البئر، محمد کو دیکھ کر کنواں خود ہی پانی لے کر اوپر آ جاتا ہے، محمد کو دیکھ کر پانی خود ہی اوپر آ جاتا ہے، ساری بکریاں پانی پی لیتی ہیں، پانی پھر نیچے چلا جاتا ہے، پانی پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ جب یہ سنا تو حلیمہ سعدیہ جھوم گئی، کہا کہ اے عبداللہ بن حارث، ذرا کوئی اور دوست ہو تو بلاؤ، ذرا ہم سنیں میرے محمد کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ ایک سے دل نہیں بھرا، بیٹی سے دل نہیں بھرا، بیٹا سے دل نہیں بھرا، ایک خطیب سے دل نہیں بھرا، ایک شاعر سے دل نہیں بھرا، کہا ایک اور کو بلاؤ۔ عبداللہ بن حارث گئے اپنے دوست کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کہاں گئے؟ دوست کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دوست کو ڈھونڈا، پکڑ کے لایا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا میری ماں بلا رہی۔ کس لیے بلا رہی ہے؟ محمد رسول اللہ کی تعریف کرنے کے لیے بلا رہی ہے، محمد عربی کی تعریف کرنے کے لیے بلا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ کے جلسے کا پورا نظارہ ہے یا نہیں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں؟ آپ کے جشن کا نظارہ ہے کہ نہیں ہے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں؟ اب میں بتانا چاہتا ہوں، یہ تقدیر، یہ مقدر تو مجھے ملی کہ حلیمہ سعدیہ کے آنگن کا نظارہ ہم اپنے اندر لائیں۔ بتائیے کہ ان کا حال کیا ہوگا جو کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہے، ان سے فائدہ کیا ہے؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ حلیمہ سعدیہ نے اپنے آنگن میں پہلے ہی بڑا جلسہ کر لیا ہے، سب سے بڑا جلسہ حلیمہ سعدیہ کر رہی ہیں۔ کہا کہ پکڑ کے لاؤ۔ جب عبداللہ گئے اور لانے کے بعد کہا کہ بتاؤ کیا تم نے دیکھا کچھ؟ تم نے بھی کچھ دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ تو کہا عبداللہ نے یہ بتایا، یہ نے یہ بتایا، بتاؤ تم بھی کہ اس حجازی بھائی کے کچھ کارنامے، ان کی کچھ کرامت، ان کی کچھ خوبی؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کہا کیا کہا؟ اذا قام فی الشمس ظلته الغمامہ۔ کیا کہا؟ اذا قام فی الشمس ظلته الغمامہ۔ اے حلیمہ سعدیہ، آپ تو جانتی ہیں یہ عرب کی سرزمین ہے، بڑی تیز دھوپ ہوتی ہے، ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس گرمی میں، نہایت ہی تیز گرمی میں، جھاڑیاں بھی سوکھ گئی ہیں، پتے بھی گر گئے ہیں، آخر جائیں تو کہاں جائیں؟ لیکن پہلے بہت پریشان تھے، لیکن اب حال یہ ہے کہ اب ہم درختوں کو نہیں دیکھتے، درخت کہاں ہے؟ سائبان نہیں دیکھتے، سائبان کہاں ہے؟ جھاڑ کہاں؟ نہیں۔ جب گرمی تیز لگتی ہے، دھوپ سر پہ آتا ہے، ہم محمد کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اذا قام فی الشمس، یہ تو سورج کے نیچے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ظلته الغمامہ، بادل آ کر سایہ کر دیتا ہے، ہم اسی سائے میں آرام کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ظلته الغمامہ، رسول الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ ظلته الغمامہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا اور شوق بڑھا، اور شوق بڑھا، اس لیے کہ یہ غذا ہی ایسی ہے کہ یہ ملتا جاتا ہے، بھوک بڑھتی جاتی ہے۔ یہ شدت پیاس کا عالم یہ ہے، محبت رسول کا، کہ یہ آپ کو ملتا جائے گا اور آپ کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، بجھتی نہیں ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے 12 ربیع اول میں میلاد کر لیے، پورا مہینہ 12 ربیع اول 12 تاریخ کو کیا، پھر 13 کو بھی کیا، پورا مہینہ کیا، اب تو 12ویں ختم ہو گیا، اب وہ جماعت اول میں بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، جماعت ثانی میں بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ حلیمہ سعدیہ سے پوچھو کہ ایک سے پوچھا، دو سے پوچھا، بار بار کسی کو پوچھ رہی ہے۔ یہ اہل محبت کا طریقہ ہے کہ جب محبوب کی باتیں سنتی ہیں تو محبوب کی باتیں سننے کے بعد ان کا ذوق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ ذوق عطا فرمایا ہے۔ کہا کہ اے میرے بیٹے،
کسی ایک اور لاؤ. ابھی تشنگی بوجھی نہیں ہے. میں ذرا پتہ لگاؤں کہ میرے بیٹے کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن حارث گئے اور کہا ایک کو اور پکڑ کے لائے ساتھی کو. کہا کہ اچھا بتاؤ کیا معاملہ ہے. کہا میری ماں بلا رہی ہے تاکہ ہم جو جنگل میں حجازی بھائی کے ساتھ جاتے ہیں پتہ لگائے معاملہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے. تو کہتے ہیں کیا معاملہ, اے بیٹے بتاؤ محمد کے بارے میں. تو کیا کہتے ہیں وہ جو چوتھے اور پانچویں آئے, تَأْتِي الْوُحُوشُ إِلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ فَتُقَبِّلَ. کیا کہتے ہیں کہ اے میری ماں حلیمہ سعدیہ, پہلے حال یہ تھا کہ جب ہم بکریاں چرانے جاتے تھے تو ہم چاروں طرف سے کھڑے مستعد اور بڑا ہی نظر جمائے رہتے تھے کہ کہیں کوئی وحشی جانور بکریوں کو کھا نہ لے, وحشی جانور بکریوں کو کھا نہ لیں. لیکن اب معاملہ وہ نہیں ہے. تَأْتِي الْوُحُوشُ إِلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ فَتُقَبِّلَ. اب تو یہ ہے کہ وحشی جانور محمد کے پاس آ کر بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں, بکریاں آرام سے چرتی رہتی ہیں, چرتی رہتی ہیں. کہا خطیب بدلا جا رہا ہے, خطاب بدلتا چلا جا رہا ہے, موضوع بدلتا جا رہا ہے, تعریف ہوتی جا رہی ہے, تشنگی بڑھتی جا رہی ہے. چونکہ وقت کم ہے اس لیے اب میں اپنی گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے نمونہ حیات بنایا ہے, بہترین نمونہ بنایا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ پالیں تو انسان بہت ساری پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. کیا ہے؟ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. اے محبوب تم فرما دو کہ جو سب کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آج ہم میں بڑی بڑی پریشانیاں ہیں, ایک ایک مسئلے پر ہم اتنا الجھ جاتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے, مسئلہ ختم نہیں ہوتا. صرف ایک مثال لے لیں, بچہ گرا, بچہ گر گیا, کس نے دھکا دیا؟ معلوم ہو کہ اس نے دھکا دیا. اس کو کس نے بلایا تھا؟ فلاں نے بلایا تھا. جو فلاں نے بلایا تھا تو اسے کیوں بلایا تھا؟ اب معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے, لڑائی کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا. کیسے انتقال ہو گیا؟ اچھا اس مرض سے انتقال ہو گیا, علاج نہیں کرایا تھا, علاج کرایا تھا لیکن وہاں لے کر گئے تھے. اچھا وہاں چلے جاتے تو ٹھیک ہو جاتا, وہاں نہیں وہاں کرتے تو ٹھیک ہو جاتا. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوے پر چلو کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب ہوتا ہے اسے تم مان لو تاکہ تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے, اطمینان حاصل ہو جائے. اس کو سمجھانے کے لیے بڑے بڑے مفکر اور بہت بڑے بڑے پروفیسر نے سمجھانا چاہا, نہیں سمجھا پائے. آج تک دنیا اسی میں پریشان ہے, ایک بات کو لے کر چلی کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا. سیدنا مخدوم کچھوچھا نے ایک واقعہ بیان کیا. 5 منٹ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں. 5 منٹ ہے نا؟ مخدوم کچھوچھا نے, آواز تھوڑا کھولیے. مخدوم کچھوچھا فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ ایک شخص نے کاغذ سے پوچھا, ایک شخص نے کاغذ سے پوچھا تو سیاہ کیسے ہو گئی, تو سیاہ کیسے ہو گئی؟ تو کاغذ نے کہا کہ میں تو بالکل صاف و شفاف تھی, گوری تھی, بالکل چہرہ میرا صاف تھا. روشنائی سے پوچھو اس نے ہم پر ظلم کیوں کیا؟ تو وہ گیا روشنائی کے پاس اور کہا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ بہترین کاغذ ہے, صاف و شفاف کاغذ ہے, اس کو تم نے بالکل کالا کیوں کیا؟ تو روشنائی نے کہا کہ ہم تو دوات میں آرام سے لیٹی تھی, دوات میں آرام کر رہی تھی, ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اس سے مانوس ہو گئے تھے, ہم نکلنا نہیں چاہتے تھے. یہ معاملہ قلم سے پوچھو کہ اس نے نکالا کیوں, یہ معاملہ قلم سے پوچھو نکالا کیوں, ہم تو آرام سے تھے, قلم نے نکالا کیوں؟ اور کہا روشنائی نے صرف نکالا ہی نہیں,
नोक चुभा चुभा कर निकाला है, नोक चुभा चुभा कर निकाला है। कलम से पूछो। वो कलम के पास गया, कहा तुमने इतना जुल्म क्यों किया? तुम्हारे जुल्म की वजह से एक लकीर बन गई है, तुम्हारे जुल्म की वजह से रोशनाई निकली है। उस रोशनाई कागज पर और फिर कागज की सफेदी स्याही में तब्दील हो गई। तुमने जुल्म क्यों किया? तो कलम ने कहा कि हमारा क्या कसूर है? कलम ने कहा कि हमारा कसूर क्या है? हमारे ऊपर क्या जुल्म हुआ है? हमारा कोई कसूर नहीं, जाके हाथ से पूछो, जाके हाथ से पूछो। हमें दरख्त से काटा गया, मैं बड़ा सताया हुआ हूं, मुझे दरख्त से काटा गया। लकड़ी का कलम बनता था ना पहले, दरख्त से निकाला गया, खाल को उतारा गया, खाल को उतारा गया, हमें छीला गया, गर्दनें काट दी गई, सीना पे लकीर मारा गया, फिर स्याही में मुझे डुबोया गया, फिर निकाला गया। तो हम पर तो जुल्म हुआ है, हम मजलूम हैं, हमारे दरबार से भागो और कहीं जाकर पूछो उस हाथ से, उस हाथ ने मुझे क्यों निकाला? मैं तो दरख्त पे हरी भरी शाखें थी, हमारे ऊपर पत्ते थे, फूल लगने वाले थे, फल लगने वाले थे, हमें काटा गया, छीला गया, तराशा गया, गर्दनें उड़ाई गई, सीने पे चाक किया गया, फिर मुझे डुबोया गया, फिर निकाला गया। और डुबोला निकाला जाता है, थोड़ी मेहनत मेरी कम हो जाती है तो फिर छीला जाता है। थोड़ी देर के बाद हमारे अंदर अगर सुस्ती आ जाए तो फिर छीला जाता है, थोड़ी देर के बाद सहूलत आ जाए तो फिर छीला जाता है। तो हम पर तो जुल्म ही जुल्म हो रहा है। हाथ से पूछो। हाथ के पास गए, ऐ हाँ तुमने क्यों किया? कहा कि हमारा क्या है, हम तो खाल और हड्डी के बने हैं, खाल और हड्डी के बने हैं, हमारा इसमें कोई काम नहीं है। जाके इरादे से पूछो, तवज्जो, जाके इरादे से पूछो। क्या तुम नहीं देखते कि एक नाश पड़ी हो तो उसके पास हाथ होता है लेकिन कुछ नहीं करता, बेहोश आदमी हो तो हाथ है लेकिन हाथ कोई हरकत में नहीं आता। तो हमारे अंदर तो हरकत की भी ताकत नहीं है। ये इरादे से पूछो। जब वो इरादा करता है तो फिर हम हरकत में आते हैं, जब वो इरादा करता है तब हम हरकत में आते हैं। ये इरादे से जाके पूछो। इरादे के पास गए कि तुमने ये काम क्यों किया? तुम जानते हो तुम्हारे ये काम करने से कितना बड़ा काम हो गया है। देखिए कहां से चले थे, कहां से चले थे। इरादा से पूछो। इरादा ने कहा कि देखिए भाई, हमारे पास अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास हजरत दिल ने, हमारे पास हजरत दिल ने कासिद अक्ल को भेजा। हजरत दिल ने हमारे पास कासिद अक्ल को भेजा और वो कहा कि ऐसा ऐसा करो, तो मैंने कर दिया। हमारे पास असलन वजूद, हमारे पास हरकत की नहीं है। जब तक कोई इरादा ना करे तब तक कुछ नहीं होता। आप इरादा किए हैं तब इस मजलिस में आए, आप इरादा करते हैं तब कुछ होता है। कहा असलन हमारे अंदर तो कोई हरकत की ताकत नहीं है। ये जाकर हजरत दिल से पूछो, उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे पास अक्ल को भेजा और कहा कि ऐसा ऐसा करो। दिल के पास गए, क्या दिल तुमने ऐसा काम क्यों किया, क्यों उसको भेजा? तो दिल ने कहा कि देखिए हमारा मसला नहीं है, तो हम तो एक नक्शा हैं, हम एक नक्शा हैं और उसी नक्शे के पर हम मुनहसिर हैं, हमारा तो कोई काम नहीं है। तो कहा फिर अक्ल को क्यों भेजा? कहा कि अक्ल को क्यों भेजा? ये इल्म से पूछो। अगर इल्म ना हो तो अक्ल काम करती है। या अल्लाह या करीम। अक्ल से पूछो तो अक्ल कहते हैं कि अक्ल क्या, हमें क्या मालूम, इल्म वाले से पूछो। जब इल्म वाले के पास गए, इल्म ने कहा कि देखो हम आप लोगों को देख रहे हैं कि बहुत देर से परेशान हैं, कागज से चले थे यहाँ अभी आए हैं। ऐसा करो कि हम इल्म हैं, हम तुम्हें रोशनी बताएंगे। हम एक चिराग हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम एक चिराग हैं, हम जल जाते हैं, देख लो कैसा होता है। वो इल्म ने अपने को रोशन किया और कहा कि देखो ये मसला कील काल से नहीं चलने वाला है,
یہ مسئلہ قیل قال سے نہیں چلنے والا ہے، یہ مسئلہ حال سے ہونے والا ہے، یہ مسئلہ حال سے ہونے والا ہے۔ تو قیل و قال میں پڑھو گے تو بہت وقت گزر جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا، تو چلو حال کے پاس۔ تو کہا حال کیا ہے؟ تو حال یہ ہے کہ جو قرآن کو جانتے ہیں ان کے پاس چلو۔ تو اب قرآن کے پاس گئے تو قرآن نے کہا قل کل من عند اللہ، یہ سب کو چھوڑو، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر یہی ڈائریکٹ مان لیا ہوتا تو اتنی بڑی تقریر نہیں ہوتی۔ اگر کل من عند اللہ اگر ڈائریکٹ مان لیا ہوتا تو اتنے پر الزام نہیں ہوتا، اتنے پہ حسد نہیں ہوتا، اتنے سے کدورت نہیں ہوتی، اتنے سے بحث نہیں ہوتی۔ بس یہی حال ہمارا ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، اس لیے ڈگر ڈگر گھوم رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ جس دن ہم ڈائریکٹ قرآن کو ماننا شروع کیا، قل کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ٹائم نہیں ہے۔